أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس میں آیت نمبر 69 اور 70 دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہماری جو آیت ہے آیت نمبر 69، اس میں جو الفاظ ہے، جو ورڈز ہے، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ سٹارٹ کر لیتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هو إلا ذکر وقرآن مبین۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو الفاظ یا ورڈز اس آیت میں تھے، جو کلمات تھے، ان کو ہم نے الگ کیا۔ اس کے بعد جو سٹیپ نمبر 2 ہے کہ یہ جو الفاظ ہے یہ اسماء ہے، افعال ہے، حروف ہے، یا کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ واو حرف عطف ایز یوزول تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری ہے، حرف۔ ما یہ بھی آپ کا حرف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں کو ایز اے اسماء موصولہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حرف ہے۔ علمنا، دیکھیں علمنا، فعلنا، تو یہ نا یہ فعل ماضی کے پیٹرن پہ آتا ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ ضربت ضربنا، علمنا، فعلنا۔ ہو ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر، تو یہ اسم، ضمائر سارے اسم ہوتے ہیں۔ الشعر یہ جو ورڈ ہے، اس میں یہ اصل میں تھا شعرن، اس میں ابتدا میں الف لام آ کے ایک تنوین گر گیا تو بن گیا شعرو، اور پھر یہاں پہ یہ شعرہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس میں ابتدا میں الف لام ہے، تو وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ آپ کا اسم ہے۔ واو حرف عطف، پھر حروف کی کیٹیگری، ما حروف کی کیٹیگری، پھر حرف۔ ینبغی اس میں ابتدا میں علامت مضارع آ رہا ہے، تو یہ آپ کا فعل۔ لہو یہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ تو فتحہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کا حرف جارہ، اور ضمائر سارے کے سارے اسم، تو یہ بھی آپ کا اسم، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا ان یہ بھی حروف کی کیٹیگری۔ ہوا یہ اسم ہے، ڈیٹیچڈ اسم، ضمائر، ٹھیک ہے۔ الا یہ بھی حروف کی کیٹیگری، اور پہ استثناء۔ ذکرن، ذکرن جو ورڈ ہے اس پہ تنوین ہے را پہ، تو یہ بھی موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی۔ واو حرف عطف، پھر یہ حروف کی کیٹیگری میں سے۔ قرآن اس میں بھی نون پہ تنوین ہے، تو یہ آپ کا اسم۔ مبین دیکھیں، مبین میں ایک تو اینڈ پہ آپ کا نون جو ہے اس پہ تنوین ہے، تو یہ بھی علامت اسم ہے۔ دوسرا ابتدا میں میم آتا ہے، تو یہ جو میم کسی بھی ورڈ کی ابتدا میں آنا ہے تو عموماً یا اسم فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے، تو بہرحال یہ اسم ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے اس یہاں پہ۔ اب چلتے ہیں لاسٹ سٹیپ پہ، مختصر گرامیٹیکل قواعد کا استعمال کر کے اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف اور اینڈ ما علمناہ، دیکھیں اس کے بعد فعل آ رہا ہے، تو عموماً جب آپ کے فعل کے ساتھ ورب کے ساتھ ما آتا ہے تو یہ ما نافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما نافیہ، تو اس کا معنی نہیں سمپل۔ آگے علمنا، علمنا جو ہے یہ فعل آپ کی اس روٹ ورڈ پہ بنا ہے
आइन नाम मीम, बाब तफ़ईल पे यूज कर लीजिए, फ़अला युफ़अलु। तो बाब तफ़ईल में जब आप फ़अला पे इस पर ऐड करेंगे, इस पैटर्न पे फिट करेंगे, अल्लमा, तो अल्लमा, तो बाब तफ़ईल पे जब इस बाब तफ़ईल पे बनाएंगे बनेगा अल्लमा, क्योंकि आइन कलमा मुशद्दद है। तो अल्लमा से जब आप सरफ़े कबीर पढ़ेंगे यानी जब गर्दान पढ़ेंगे इस पे तो बने एंड पे आएगा अल्लम तो अल्लमना। तो ये मुतकल्लिम जमा का सिगा फ़िल माजी का, अल्लमा सिखलाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लमना, हमने सिखलाया। अब चूंकि यहाँ पे हमने सिखलाया, आगे किसको सिखलाया उसकी तरफ इशारा है, तो यहाँ पे इसलिए अटैच्ड है ज़मीर। चूंकि ये अटैच्ड ज़मीर है तो ज़मीर मुत्तसिला है, तो इसको मफूल बिही मानेंगे, इसको बोलेंगे मंसूब मुत्तसिल ज़मीर। तो हमने सिखलाया, हमने किसको सिखाया, हु, उसको। तो हम कहेंगे इसका ट्रांसलेशन। अब माँ के साथ नाफिया के साथ करेंगे तो मा अल्लमनाहु, नहीं हमने सिखाया उसको। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नहीं सिखाया अपने पैगंबर को। अब आगे क्या सिखाया, देखो दो चीजें होती है, कुछ अफाल इस तरह के होते हैं उन्हें मुकम्मल माना जाहिर करने के लिए एक मफूल भी की जरूरत होती है, समटाइम्स दो की, समटाइम्स तीन की, तो डिपेंडिंग ऑन ये नेचर ऑफ द वर्ब कैसा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसमें दो मफूल की जरूरत है, एक किसको सिखाया, दूसरा क्या सिखाया, ठीक है। तो वमा अल्लमनाहु एक मफूल भी, दूसरा अश्शारा, क्योंकि ये मंसूब है, हम जानते हैं मफूल भी मंसूब आता है, तो यहाँ पे इसम मंसूब है, ये शारा असल में आपका शारुन है वर्ड, शारुन मतलब शायरी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, शारुन, ठीक है। तो इसमें जब अलिफ लाम दाखिल करोगे तो एक पेज ड्रॉप होगा, तो ये बनेगा अश्शारु। क्योंकि यहाँ पे मंसूब है, इसका मतलब ये मफूल बिही है इसलिए मंसूब है, तो हम कहेंगे इसको हम लिखेंगे शायरी, ट्रांसलेशन। तो यहां से पढ़ेंगे वमा अल्लमनाहु शिअरा, और नहीं हमने सिखाया उसको, अपने रसूल को, अश्शिअरा शायरी, यानी हमने रसूल को शायरी नहीं सिखाई। आगे हर्फ अत्फ और, इसके साथ में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, और मा यंबगी फ़िल के साथ फिर मा, तो मा नाफिया, और नहीं यंबगी फ़िल मुज़ारे का सीगा, इब्तिदा में अलामत मुज़ारे अलिफ ताया नून का, तो ये बेसिकली बाग़युन, बाग़ैन या, इसके हुरूफ़ असली यानी रूट वर्ड में ये तीन है, बाग़ैन या, ठीक है। अब यहाँ पे नून इसमें प्रेजेंट है, नून यनबगी, यन, इससे पता चलता है बाब इनफ़िआल से है, तो बाब इनफ़िआल से जब इसको फिट करेंगे इनफ़अला यनफ़इलु, तो आप यनफ़इलु पे जब इसको फिट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यनबगियु, यनबगियु, यनबगियु। अब यहाँ पे मीम, ये हम जानते हैं जो छोटा मीम है ये तजवीद का कायदा है, क्योंकि यहाँ पे आपका नून साकिन के बाद बा हरूफ आ रहा, तो नून साकिन के बा हरूफ, तो ये जो नून की आवाज है उसको मीम में बदलेंगे तो बनेगा यमबगी, इसलिए आपका यह मीम है, तो ये असल में है यनबगी। तो यमबगियु बना। हम जानते हैं जब भी आपका या आता है तो कायदे के मुताबिक जो सबसे स्टेबल कंडीशन रहती है पढ़ने की, आसान पढ़ना, तो वो होता है कि या साकिन माकबल कसरा हो। तो यहाँ पे या मजमूम है पेश के साथ माकबल कसरा, इसलिए हमेशा एंड पे इस तरह का जो या होगा उसको साकिन किया जाता है, तो बनेगा यनबगी या यमबगी, तो बन गया आपका वर्ड। अब बा गैन या मादा, इसके बहुत सारे माने हैं, तलाश करने के माने में भी आता है, बगावत करने के माने में भी आता है, लेकिन जब बाब इनफिआल से आता है तो इसका माना आता है शाया निशान, तो इसका माना आएगा शाया निशान, शाया निशान। तो अब चूंकि यहाँ पे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, नहीं है ये शाय निशान, ठीक है। क्या नहीं है शाय निशान, शेर के मुतलिक बोला जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अल्लमनाहु शिअरा,
نہیں ہم نے اس کو سکھایا شعر، اور نہیں یہ شعر ہے اس کے شاع نشاں. کس کے شاع نشاں؟ ہو ضمیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاع نشاں. اس لیے آگے لکھا لہو، جار مجرور لہو، لام کے لیے، اس کے لیے. تو یہ جار مجرور ہے تو اس کے لیے، یعنی یہ شعر گوئی، یہ شعر کا بولنا، یہ شعر یعنی یہ کلام کرنا، کوئی بھی کلام کرنا اور وہ شعر ہو، شاعری ہو، یہ اس کے شاع نشان نہیں ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا، یعنی اس کے لیول کی چیز نہیں ہے. اصل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف جب اترتا تھا تو اس کو لوگوں کو بیان کرتے تھے. تو ہم جانتے ہیں، بڑا مشہور ہے، سیرت سے ثابت ہے کہ قریش مکہ نے، انہوں نے اس پہ ایک مذاق اڑایا کہ یہ بھی اب شاعری کرنے لگا ہے. ان ہوا اللہ یعنی ہوا شعر، یہ شاعری کرنے والا ہے، یہ کلام جو پیش کرا یہ شاعری کا کلام ہے. اور چونکہ اس ٹائم پہ عرب میں جو شاعری ہوتی تھی وہ ایک طرح سے عموماً بیہودہ شاعری ہوتی تھی، عورتوں کے متعلق یعنی فضول قسم کی شاعری ہوتی تھی. انہوں نے اس کو اسی کلام کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ جو بیان کریں یہ بھی بیہودہ ہے، نعوذ باللہ. تو اسی کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ، نہیں ہم نے سکھایا اس کو یعنی رسول کو، الشعر یہ شاعری جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ شاعری ہے، اور اس کے ساتھ میں وَمَا يَنبَغِي نہیں ہے یہ شاعری شاع نشان اس کی شان کے مطابق، کیا لہو اس رسول کے لیے. یعنی ایک تو یہ کلام جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے کلام ہے، یہ وحی ہے، یہ شاعری نہیں ہے. نمبر 2 یہ جو اب شاعری سمجھتی ہے اس پرسن کے کی جو لیول ہے، اس پرسن کی جو شاع ہے، یہ جو اس کا مقام ہے، اس مقام کے خلاف ہے. تو وما علمناہ الشعر نہیں ہم نے سکھایا اس کو یہ شعر، یہ شاعری، وما ینبغی لہو اور نہ ہی یہ شاعری اس کے شاع نشان ہے. تو مختصراً اس کا معنی آ گیا. نیکسٹ ان. اب دیکھیں ان کے معنی اف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر کنڈیشنل، لیکن ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا، اگر آگے آپ کا الا آ رہا ہے تو یہ نہیں والا ہوگا، نافیہ والا ہوگا. سیم کیس ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اگر ماں ہوتا ہے یہاں پہ آگے الا تو ماں نافیہ مانیں گے، تو ان کو مانیں گے نافیہ یعنی نہیں. تو ٹرانسلیشن کریں گے نہیں. ہوا ہم جانتے ہیں، ہوا ہوں ماں ہوں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ ڈیٹیچڈ ضمیر، وہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. الا اور پھر استثناء مگر یا سوائے، مگر کیا ذکرن یعنی نصیحت، واو حرف عطف اور قرآن، اس کو ہم قرآنی مان لیتے ہیں معنی، نہیں تو قرآن کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی ہے جمع کرنا، قرآن کو اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کیونکہ اس میں بہت سارے صورتیں جمع ہیں، اور بھی اس کے معنی ہے یہ اصل میں مصدر بھی مانا جاتا ہے، قرأ یقرؤ قرآن، بہرحال قرآنن. تو یہ یہاں پہ ہم مختصر اس کو قرآن ہی مان لیتے ہیں. جو ہمارے سامنے کتاب ہے قرآن یعنی اللہ کا کلام. مبین، تو آگے مبین. دیکھیں دو اسما سائڈ بائی سائڈ ہے، دونوں کی حالتیں، یہ دونوں نکرہ اسم ہے اور دونوں یہ جو ہے حالت رفعہ میں ہے. تو یہ موصوف صفت کا کنسٹرکشن ہے، تو یہ آپ کا موصوف مانیں گے اس کو. تو مرکب توصیف میں یہ آپ کا موصوف، یہ اس کی صفت مانیں گے ہم. تو قرآن، قرآن. اب مبین جو ہے ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا، یہ آپ کا با یا نون بین روٹ ورڈ پہ، ٹھیک ہے. مبین اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی باب افعال سے بنتا ہے، ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا ہے. مختصراً باب افعال سے بنتا ہے. جب اس کو باب افعل یفعل بنائیں گے تو اسی باب افعال سے یہ بنتا ہے مبین. تو یہ مبین جو ہے تو اسم الفاعل ہے آپ کا، اسم الفاعل ایکٹیو پارٹیسپل. جب ایک ایکٹیو پارٹیسپل ہے، با یا نون مطلب بیان کرنا، واضح کرنا، کلیئر کرنا، تو واضح کرنے والا، یہ بھی معنی اس کا نکال سکتے ہیں. اب جب اس کو صفت کے طور پر استعمال کریں گے تو یعنی قرآن جو صریح ہے، جو وضاحت کے ساتھ ہے، جو وضاحت کرنے والا ہے، جو کلیئر ہے، یعنی واضح قرآن. مختصر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں واضح قرآن. دوسرا مبین میں مبالغہ بھی ہے تو بہت واضح، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ. تو مختصراً بہرحال واضح قرآن. تو کیا ہے بول رہے یہاں پہ ان نہیں ہے یہ مراد یہ قرآن
اب یہاں پہ قرآن کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے، نہیں یہ قرآن مگر کیا ہے، ذکر، نصیحت، یاد دہانی، اور واو حرف عطف، اور یہ واضح قرآن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وما علمناہ الشعر، ہم جب یہ اتار رہے ہیں، یہ جو رسول بیان کر رہے ہیں آپ کو، لوگوں کو یہ جو کلام بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہے. جب یہ ہماری طرف سے ہے تو اس کا مطلب وما علمناہ الشعر، ہم نے نہیں سکھایا اس کو یہ شاعری، وما ینبغی لہو، نہ ہی یہ شاعری کی چیز اس کے شائع نشان ہے. تو پھر فرمایا ان ہوا، نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے، الا ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، وقرآن مبین، اور یہ جو یہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو بیان فرما رہے ہیں، آپ کو تو یہ جو ریسائٹ کر رہے ہیں آپ کو قرآن کا مطلب، تو یہ کیا ہے، یہ واضح ہے، یعنی یہ کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی قسم کی چیز چھپی نہیں ہے، بالکل کلیئر میسج ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے. تو بہرحال یہ اس کا مختصر معنی ہو گیا، مختصر ٹرانسلیشن. چلتے ہیں آیت نمبر نیکسٹ پہ، دیٹ 70. تو سب سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. لی ینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم نے سلیکشن کی ہے ورڈز کی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء افعال حروف کون سے اس میں. لی، اب یہ لام جو ہے یہ حروف کی کیٹیگری ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. لام تعلیل ہے، لام کائی، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. دیکھیں ینذر، ابتدا میں آپ کا علامت مضارع ہے، اس میں تھا ینذرو، لام تعلیل کی وجہ سے منصوب بن گئے ینذرا. تو بہرحال یہ آپ کا فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ آپ کا ورب ہے، فعل. من حرف، کان ہم جانتے یہ بھی افعال کی کیٹیگری، افعال ناقصہ کی کیٹیگری ہے، تو یہ آپ کا فعل. حین میں یا پہ تنوین ہے، اس کا مطلب موٹی علامت اسم کی. واو حرف عطف. یحق، اس میں بھی ابتدا میں علامت مضارع، تو یہ آپ کا فعل. القول، اس میں ابتدا میں الف لام ہے، تو یہ بھی آپ کا اسم. اعلی حرف جارہ، جب حرف جارہ ہے تو اس کے بعد لازماً آتا ہے کیا، مجرور، یعنی اسم آتا ہے. اور یہ الکافرین، ایک تو یہ اسم ہے حرف جارہ کی وجہ سے، دوسرا اس میں الف لام بھی ہے ابتدا میں، تو یہ آپ کا اسم. تو یہ ہو گیا اسماء افعال حروف کی سپریشن. اب چلتے ہیں اس کے معنی پہ. لینذر، یہ تھا ینذرو، تو اصل میں تھا ینذرو، نون ذال را مادے پہ، انذر باب افعال سے انذر ینذرو، تو یہ تھا ینذرو، تو یہ آپ کا ینذرو ہے. اس پہ جب لام ہم نے داخل کیا لام کسرہ کے ساتھ، چونکہ یہ منصوب بنا ہے، اس کا مطلب یہ لام کئی ہے، لام تعلیل ہے. جب لام تعلیل ہے تو وجہ بتانے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ منصوب بن گیا. تو لینذر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. نون ذال را مادے کا معنی ڈرانا، آگاہ کرنا، تاکہ وہ آگاہ کرے، تاکہ یہ آگاہ کرے. ٹھیک ہے، تو معنی اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں، تاکہ یہ ڈرائے، آگاہ کرے یا ڈرائے. ٹھیک ہے، کس کو ڈرائے؟ من، یہ من موصولہ ہے یہاں پہ، ڈرائے اس کو جو چونکہ من موصولہ کے طور پر استعمال کریں گے تو جو، جس، جن کو، اس طرح کا معنی، تاکہ یہ ڈرائے جو یا اس کو یا جس کو. وہ ہم سینٹینس کی موڈ سے ہمیں اس کا معنی خود آٹومیٹک ہم اس کا ریویل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ ڈرائے اس کو، کس کو، کانا حیّن. یہ حیّن تھا، اصل میں اسم حیّن ہے، ہا یا مادے پہ اسم حیّن، کانا کی خبر بنتا ہے اس لیے حیّن بن گیا ہے. تو جب کانا کی خبر ہے تو اس کانا کو ہم جانتے ہیں، کانا کو یا تو آپ تھے کا معنی استعمال کریں گے پاسٹ کے لیے، تھا، یا تو ہونے کا میننگ، دو معنی، تھا یا ہونا. تو یہاں پہ ہونا معنی آئے گا تو کانا حیّن، تو تاکہ وہ آگاہ کرے یا ڈرائے اس کو جو زندہ ہو، کانا حیّن. تو یہاں ہونا کا میننگ ہم نے نکال دیا کانا کا. اور واو وَيَحِقُّ، اصل میں یہی ق یہاں پہ بنا ہے. ٹھیک ہے، یہی ق،
تو دیکھیں، تو یہاں پہ اصل میں یہ آپ کا ہا قاف کاف مادے پہ، چونکہ اس میں دو ایک جیسے حروف آ گئے تو مضاف کی کیٹیگری ہے ورب کی، ٹھیک ہے، غیر صحیح افعال کی. تو یہ آپ کا اگر اس کو باب آپ مان لیں گے، باب ضرب یضربو، تو یہ بنے گا یضربو سے یح قی قو. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تعلیلات کی اس کو ٹرانسفر یہاں کیجیے، ساکن کو یہاں لائیے، تو یہ بن جائے گا آپ کا یہی قاف ساکن قاف ضمہ، تو یہ بن گیا آپ کا مضموم، تو بن گیا یحق. اب یہاں پہ یہ بن گیا یحق، اس کا مطلب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ منصوب ہے، یہ اس میں یہ جو لام تعلیل ہے اس کا ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وحق یا حق ہم جانتے ہیں اس کو سچ مراد یا کوئی چیز ثابت ہونا. تو جب واحد مذکر غائب اس کا معنی ہم نکالیں گے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے یا ثابت ہو جائے گا جب لام تعلیل کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت ہو جائے. وَيَحِقَّ تاکہ ثابت ہو. کیا ثابت ہو؟ آگے آپ کا اسم ہے حالت رفع میں، تو یہ آپ کا فاعل بنے گا، یحق فعل کا فاعل، تاکہ ثابت ہو قول، تاکہ قول ثابت ہو، تاکہ بات ثابت ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ، یعنی جو ہم نے کلام اتارا ہے اپنے رسول پر، یہ جو کلام جو ہے یہ سراسر نصیحت ہے، واضح ہے، یہ ہم نے اتارا ہے اس طریقے سے. کیوں؟ تاکہ لِيُنذِرَ، تاکہ اس کلام کے ذریعے ان کو کیا ہو، یہ ڈریں، تاکہ یہ ڈرائے ان کو. کس کو ڈرائیں گے؟ نمبر 1 من کان حیا، جو زندہ ہو. مراد وہ جو زندہ ہو، یعنی مؤمن، جو بات کو تسلیم کرنے والے ہو، من کان حیا. سیکنڈ، اور دوسرا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور دوسرا بات ثابت ہو، بات ثابت ہو. کیا مراد یہ بات ثابت ہو؟ اس کو ہم انشاءاللہ ابھی ڈسکس کریں گے. علی الکافرین، جار مجرور، یہ کافرین کاف را مادے پہ اسم الفاعل کافرون، ٹھیک ہے. کفر یکفر کافرون، اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پہ کافرون، تو اسی کا جمع ہے کافرون، ٹھیک ہے. یعنی بہت سارے کافر، بہت سارے کفر کرنے والے، بہت سارے انکار کرنے والے. علی الکافرین، کافروں پر، تو ہم لکھیں گے کافروں پر یا منکرین پر. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ثابت ہو جائے بات، ثابت ہو جائے قول کافروں پر. اب کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اب یہاں پہ جو کلام اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ اس کی تردید ان کی کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ شاعری ہے، یہ شاعری نہیں ہے، ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. دوسری بات، یہ شاعری سکھانا ایک تو ہم نے نہیں سکھائی، دوسرا وما ينبغي له، دوسرا یہ جو پیغمبر یا اس کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، اس کا مقام یہ نہیں کہ یہ شاعری کرے آپ جیسے لوگوں کی طرف، تو یہ اس کے شاعر نشان نہیں ہے. پھر آگے فرما ان ہوا، یہ جو کلام ہے یہ سراسر کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے، اور یہ واضح جمع کیا ہوا ہے، یہ واضح قرآن ہے، ٹھیک. اب یہ جو واضح ہے، یہ ذکر ہے، اب اس کا مقصد بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. نمبر 1، اس کلام کے ذریعے کیا ہونے والا؟ لِيُنذِرَ، تاکہ انذرا، تاکہ یہ ڈرائے، چونکہ باب افعال سے انذر ینذر سے بنا ہے، تو تاکہ یہ جو کلام ہے یہ ڈرائے، یہ آگاہ کرے. کس کو؟ من کان حیا. نمبر 1، یعنی جو تسلیم کرے گا وہ زندہ مانا جائے گا، یعنی مراد مومن کلام کو ایکسپٹ کریں گے، تو اس لیے ان کو بولا گیا حیّن، مومن کا دل زندہ ہوتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ آگاہ کرے کس کو؟ من کان حیّن، جو زندہ ہو. نمبر 1. اب دوسرے لوگ جو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے بتایا جا رہا ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کلام ایکسپٹ نہیں کریں گے، جو مردہ ہے. اب ان کو کیا مقصد ہے بیان کرنے میں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تو بات ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، الکافرین، کافروں پر بات ثابت ہو جائے. یعنی قیامت کے دن جب ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں بات کو ایکسپٹ کیا، تو وہاں پہ وہ ہیلے بہانے شروع نہ کرے، کیونکہ قیامت میں انصاف ہوگا. تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان تک جو انفارمیشن پہنچا دی گئی تھی نبیوں کے ذریعے، وقت کے لوگوں کے ذریعے،
تو وہ انفارمیشن چونکہ ان تک پہنچ چکی ہے، ان تک قول ثابت ہو چکا ہے، یعنی یوں مان لیجئے کہ حجت تمام ہو چکی ہے کافروں پر. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے آگاہ ہو جائیں یا ڈریں کون سے لوگ؟ جس کو ایکسپٹ کرنا ہو، یعنی مومن، تو ان کو کہا گیا کانا حین. اور دوسرا جو کافر ہے جنہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس میں یہ بھی بینیفٹ ہے کہ ان تک بات کلیئر ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، قول ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. تو یہ اس کا مختصر معنی. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو یہ شاعری، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ شاعری اس کے شائع نشان ہے. ان هو الا ذکر، یہ جو کلام ہے، یہ جو کلام ہم یہ جو بیان کرتے ہیں انبیاء نبی، یہ جو ہم اس پہ اتار رہے ہیں، ان هو الا ذکر، یہ نہیں ہے مگر نصیحت، سراسر نصیحت، و قرآن مبین، اور واضح قرآن. لینذر، تاکہ یہ ڈرائے کس کو؟ من کان حیا، جو زندہ دل ہو، جو زندہ ہو یعنی مؤمن. ویحق القول الکافرین، اور دوسری چیز تاکہ ثابت ہو اس کے ذریعے، اس قول کے ذریعے کیا ہو؟ تاکہ ثابت ہو اس کے ذریعے، اس قول کے ذریعے، یعنی حق ثابت ہو کس پر؟ کافروں پر. یعنی یہ جو ہے تاکہ حجت تمام ہو کافروں پر. تو یہ آج کی مختصر آیات کا گرامیٹیکل اینالسس ٹرانسلیشن. تو سبحان اللہ وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.